السلام علیکم میرے پیاری طلباء و طلبات، امید ہے کہ آپ سلامت سے ہوں گے۔ میرے پیاری طلباء و طلبات، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ مرزا محمد رفیع سودا کی جو لکھا ہوا قصیدہ ہے آپ کی کتاب نمبر 162 صفحہ نمبر 162 پر قصیدہ شہر آشوب، جو قصیدہ لکھا ہے مرزا محمد رفیع سودا نے، اسی پر ہم آج ایک خلاصہ بیان کریں گے۔ میں ایک دو اشعار اس قصیدے کا پڑھوں گا۔ اب سامنے میری جو کوئی پیر و جواں ہے، دعویٰ نہ کرے یہ کہ میرے منہ میں زباں ہے۔ میں حضرت سودا کی کو سنا بولتے یارو، اللہ رے کیا نظم بیاں ہے۔ اتنے میں کیا عرض کی فرمائے حضرت، آرام سے کٹنے کی طرح کوئی بھی یہاں ہے۔ دراصل مرزا محمد رفیع سودا اس قصیدے میں خود اپنے شاعرانہ کمال کی تعریف کی ہے۔ کہتے ہیں کہ سودا کا کلام اس قدر مکمل اور بہترین ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ اس کے منہ میں زباں ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ اب سامنے میری جو کوئی پیر و جواں ہے، دعویٰ نہ کریں یہ کہ میرے منہ میں زباں ہے۔ شہر آشوب میں سودا نے اس زمانے کی دلی کی تمدنی اور اقتصادی بدحالی کو بہت خوبصورت ڈھنگ سے اشعار کے سانچے میں ڈالا ہے۔ یعنی سودا کے زمانے میں جو دلی کی بربادی ہوئی تھی، ویرانی ہوئی مغلوں کی شیرازہ بکھرنے کے بعد، تو اس صورتحال کو سودا نے اس قصیدے میں بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ اس قصیدے میں سودا کہتے ہیں، جو کوئی کسی کا گھوڑا لے کر اس کی نوکری کرتا اور اپنی روزی کماتا تو وہ تنخواہ کے لیے اپنے مالک کا محتاج ہو جاتا ہے۔ یعنی اقتصادی بدحالی کو اس قصیدے میں بڑے بہترین طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ میرے پیارے طلباء و طالبات، میں نے کئی بار بتایا کہ آج قصیدے کا رواج نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے شاعر قصیدے لکھتے تھے۔ لیکن سودا نے یہ قصیدہ جو ہے دلی کی جو بربادی ہے، شہر اشوب حالات جو تھے، ان پر یہ قصیدہ لکھا ہے۔ اور سودا اس قصیدے میں کہتے ہیں کہ اگر تجارت کوئی کرے تو جو چیزیں ایران کے شہر اصفین سے خرید لائی جاتی تو وہ دکن میں جا کر بکتی تھی۔ یعنی اس دہلی میں لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے وہ ان چیزوں کو خرید سکے، لہذا جو سوداگر ایران سے سودا لاتے تھے پھر وہ دکن جاتے تھے اس کو بیچنے کے لیے۔ اتنی معاشی بدحالی دہلی میں اس وقت لوگوں کی ہو چکی تھی۔ اس زمانے میں ملا کی بھی کوئی قدر نہیں ہے۔ استاد بیچارہ تو بہت ہی بدحال ہے، اس کی وقت صرف اتنی ہے کہ وہ مسور کی دال کا ایک پیالہ اور 2 روٹیاں ہی میسر کر پاتا ہے۔ یعنی استاد کی بھی حالت اس وقت اچھی نہیں تھی۔ جیسے کہ ملا کے بارے میں کہتے ہیں، مولا اگر کیجئے تو ملا کی ہے یہ قدر، ہوں 2 روپے اس کی جو کوئی مثنوی کھاں، اور ماں حاضر خوند کا اب کیا میں بتاؤں، یہ کہ کاسہ دال ادس جو کی 2 نان ہے۔ تو ایک استاد کی بھی ایسی حالت ہو چکی تھی کہ وہ مسور کی دال کا ایک پیالہ اور 2 روٹیاں ہی میسر کر پاتا۔ شہر میں جو شیخ ہے وہ شاعروں کے تنوں سے ہرگز بچ نہیں سکتا۔ یعنی شہر میں جو شیخ ہوا کرتے تھے امیر، تو شاعر لوگ ان کو طنز کے بغیر نہیں چھوڑتے تھے۔ چاہے جو کوئی شیخ بنے بہر فراغت، چھٹتے ہی تو شورا کا وہ مطعون زباں ہے۔ وہ بھی شاعروں کے تنوں سے بچ نہیں پاتے تھے۔ شاعر اس قصیدے میں کہتے ہیں کہ اس دنیا میں آرام، چین اور خوشحالی تو فقط نام کی چیزیں ہیں۔ اس دنیا میں روزی روٹی کی فکر لاحق ہے، اور آخرت میں اپنے اعمال کا حساب کتاب دینے کی پریشانی اور فکر ہوگی۔ کیونکہ اس قصیدے میں آخر پر سودا کہتے ہیں، یہاں تو فکر معیشت ہے تو وہاں دغدغہ حشر، آسودگی ہر فست
نہ وہ یہاں ہے نہ وہاں ہے. جو انسان کو نہ سکون اس دنیا میں ہے نہ آخرت میں. یہاں تو اس کو روزی روٹی کی فکر ہے، مکان کی، اپنی پیٹ پوجا کی. تو شاعر کے نزدیک آخرت میں بھی اس کو فکر ہوگی کہ میرا جو حساب ہے وہ جلدی ختم ہو جائے، اور آخرت میں اپنے اعمال کا حساب کتاب دینے کی پریشانی اور فکر ہوگی. دراصل یہ جو قصیدہ ہے یہ شہر عشوب، جو اس وقت دہلی کی بربادی و ویرانی ہے، لوگوں کی کیسی حالت تھی، لوگ ایک چیز بھی نہیں کوئی خرید سکتا ہے، پھر سودا گھروں کو دوسرے شہروں میں جانا پڑتا تھا. ملاحوں یا اچھے امیر لوگ جو ہے ان کی حالت بھی خراب ہو چکی تھی. ملا جو مسجد کا امام ہے اس کی حالت، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے تھے. ہر کوئی بے بس اور لاچار تھا. تو اس دہلی کی بربادی پر سودا نے اپنی بہترین اشعار میں اس کی ایک تصویر پیش کی ہے. لیکن آخرت میں یہ بھی کہتا ہے کہ انسان کو کہیں سکون نہیں ہے، کہیں آرام میسر نہیں ہے. بھلا ہی وہ ہاتھ پیر مارتا ہے آرام کے لیے، عیش پرست زندگی گزارنے کے لیے، لیکن یہاں کیا آخرت میں بھی اس کو سکون نہیں ہوگا، وہاں بھی وہ بے چین ہوگا کب میرا حساب جلدی جلدی ہوگا، میں بچ پاؤں. دراصل اس قصیدے میں سودا کی ایک بہترین فنکاری، اس کی ایک بہترین شاعرانہ انداز بھی واضح ہو جاتا ہے. شکریہ.